کیا اس دنیا میں دوسرا بھی کوئی خدا ہے اللہ جیسا، کہ جو میری بیماریوں کو دور کرتا ہے، جو میری دکھ درد تکلیفوں میں میرا سہارا بن جاتا ہے، مجھے یہ ریئلائز کرواتا ہے، مجھے ہمت دیتا ہے کہ میرے بندے یہ آزمائش تیرے بھلے کے لیے، یہ تکلیف تیرے بھلے کے لیے ہے، میں نے ہی اس میں انوالو کیا اور میں ہی اس میں سے نکالوں گا، صبر رکھ، اور اس صبر پہ بھی میں تجھے بہت کچھ دینے والا ہوں، صبر رکھ، میں نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ کیا ایسے سہارے کسی اور نے بھی دیے ہمیں؟ دنیا ٹھوکریں مار دیتی ہیں، گر جاتے ہیں۔ سم ٹائمز لائف میں ایسے سٹیجز بھی سامنے آتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ بس ہمارا اینڈ ہو چکا، اب خودکشی کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، زندگی کے ختم ہو جانے کا انتظار کرتے ہیں، لیکن اسی وقت اللہ رب العزت ہماری زندگیوں میں ایسے فیصلے کرتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے جیسے ہمیں نئی زندگی مل گئی ہو۔ ہماری زندگیوں میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو ہمیں دوبارہ ریکور کر دیتے ہیں۔ کیا وہ لوگ خود آتے ہیں؟ کیا ان کو کوئی بھیجتا نہیں ہے؟ بڑی سے بڑی پرابلم جب سر پر آتی ہے تو ہم ہمت ہار جاتے ہیں، ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یار یہ پرابلم کیوں آئی، اسے نہیں آنا چاہیے تھا، یہ پرابلم مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، میں سروائیو نہیں کر پا رہا، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، میرا صبر ٹوٹنے لگا ہے، اگر یہ پرابلم ختم نہ ہوئی تو میں زندگی کی بازی ہار جاؤں گا۔ لیکن اگلے ہی لمحے اللہ رب العزت ایسے فیصلے کرتا ہے کہ ہمیں ہماری پرابلم بہت لائٹ لگنے لگ جاتی ہے، یا پھر وہ پرابلم ایسے ختم ہو جاتی ہے جیسے کہ کبھی ہماری زندگی میں پرابلم آئی ہی نہیں۔ ایسے رب کو چھوڑ کر میں کہاں جاؤں؟ کس کے پاس جاؤں؟ کون میرا اتنا اچھا خیال رکھے گا؟ کون مجھے اتنے اچھے طریقے سے ٹریٹ کرے گا یار؟ کون ہے جو مجھے گمراہیوں سے، اندھیروں سے، دلدل سے نکالے گا، تنہائیوں سے نکالے گا؟ اللہ کے علاوہ ہے ہی نہیں کوئی۔ اور انسان اس رب سے کٹ کر، اس رب سے دور ہو کر، اس رب کی نافرمانی کر کے اپنے لیے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، اس رب کے بغیر زندگی گزارتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، میں خوشیوں کو حاصل کر لوں گا، میں اپنی چاہتوں کو حاصل کر لوں گا۔ نہیں ہو سکتا۔ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اپنے پیدا کرنے والے سے جڑ جاؤ کسی نہ کسی درجے میں، اللہ کی طرف جاؤ، بھاگو اللہ کی طرف۔ بھاگ نہیں سکتے نا، چل کر جاؤ، چل نہیں سکتے رینگ کر جاؤ، رینگ نہیں سکتے نا، رینگنے کی کوشش کرو، کوشش نہیں کر سکتے نا تو بیٹھے بیٹھے رو اللہ کے لیے کہ اللہ آپ چاہیے، نہیں چاہیے یار کچھ بھی ہے اللہ تیرے علاوہ، تو مل گیا تو سب کچھ مل گیا، تو نہ ملا سب کچھ کے ملتے ہوئے بھی کچھ نہ ملا۔ نہ جانے یہ باتیں ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی۔ ایک مووی دیکھتے ہیں نا ہم 3 گھنٹے کی، سارے سین سمجھ آ جاتے ہیں، ایسی زبردست اس کی کہانی سمجھ آ جاتی ہے نا کہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یار فلاں مووی دیکھ، اس کا مورل یہ ہے، اس کا ٹائٹل یہ ہے، اس میں لڑکا لڑکی سے یہ کر رہا ہے، اس سے سیکھنا یہ ہے، فلاں فلاں۔ چھوٹی کہانیوں سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں ہم، لیکن یاد رکھیے گا کہ جھوٹی کہانیوں سے آپ وہ زندگی گزاریں گے جو جھوٹی ہی کہلائے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں آخرت کا نقشہ کھینچا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن میں دنیا کی حقیقت کا نقشہ کھینچا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کی پیدائش کا نقشہ کھینچا ہے، آنے والے مراحل کی ایک سیریز جاری کی ہے آپ کے لیے، لیکن کوئی ہے اسے پڑھنے والا؟ نہیں۔
کب پڑھیں گے؟ یار جب ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی. کب پڑھو گے؟ یار جب یہ سیریز ختم ہو جائے گی. کب پڑھو گے؟ یار جب گھر بنا لوں گا. کب پڑھو گے؟ یار شادی کے بعد پڑھوں گا. کب پڑھو گے؟ یار یہ کام ہو جائے نا پھر انشاءاللہ اللہ کی طرف. یار یہ دولت مل جائے نا, یہ جاب مل جائے نا, یہ کام ہو جائے نا, بس ایسے ہو جائے نا, ویسے ہو جائے نا, پھر میری زندگی ہے ہی اللہ کے لیے. نہ وہ کام ہوتے ہیں اور نہ ہی کبھی موقع ملتا ہے اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے کا, سمجھنے کا, پڑھنے کا. اور اسی کنفیوژنز میں, اسی اپس اینڈ ڈاؤنس میں, اسی بے یقینی میں وہ وقت آ جاتا ہے حتی زرتم المقابر کہ تم قبرستانوں کی طرف چلے جاتے ہو, قبروں کی طرف چلے جاتے ہو. لوگ منو مٹی تم پر ڈال کر واپس آ جاتے ہیں, یہاں ہنستے کھیلتے ہیں اور تمہیں ایک ویران گھر کے حوالے کر دیتے ہیں, اور تمہارے بارے میں 2 سے 3 دن سوچتے ہیں, اس کے بعد کوئی نہیں سوچتا. یہ ہے تمہاری حقیقت. تمہارے آنے پر بہت سارے لوگ خوش ہوئے تھے, تمہارے جانے پر 2-4 لوگ غمزدہ بھی ہوں گے, لیکن ان کے خوش ہونے سے اور ان کے غمزدہ ہونے سے تمہاری نہ آخرت بننی ہے, نہ قبر روشن ہونی ہے, اور نہ ہی کوئی کامیابی کا فیصلہ ہونا ہے. تمہارے اپنے اعمال, تمہاری اپنی عبادت, تمہارا اپنا اللہ سے تعلق تمہیں کامیاب کرے گا, اور تمہارے اپنے گناہ, تمہاری اپنی بے حیائی اور تمہارے وہ فیصلے جو تم اللہ رب العزت کے فیصلوں کے اگینسٹ کرو گے, یہی چیزیں تمہیں ناکام کریں گی. تمہاری نیکیاں تمہیں جنت تک چھوڑ کر آئیں گی اور تمہاری برائیاں تمہیں جہنم کا رستہ دکھائیں گی. یہ سمپل سی زندگی ہے تمہاری. اس کو سامنے رکھ کر اگر تم اپنی زندگی کو ٹھیک کر سکتے ہو تو میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ سمجھ عطا فرما دے. آپ کا یہ بہترین فیصلہ ہوگا. اور جو زندگی ابھی گزر رہی ہے اگر وہ نیک ہے پھر تو کنگریچولیشن, جاری رکھو اسے, اللہ کا شکر ادا کرو. لیکن اگر تمہاری موجودہ زندگی بھیانک گزر رہی ہے, بے حیائیوں میں, ناچنے میں, گانے میں, دنیا کی دولتوں کو سمیٹنے میں, نماز کی فکر نہ کرنے میں, کبھی نماز پڑھی کبھی نہ پڑھی, کبھی جھوٹ بولا, کبھی ماں باپ کی نافرمانی کی, کبھی پورن فلمیں دیکھی, کبھی بے حیائی کی, کبھی کسی کا دل توڑا, کبھی کسی کا مال ہڑپا, اگر اس زاویوں میں, ان کاموں میں تمہاری زندگی گزر رہی ہے نا, تو یاد رکھنا زندگی برف کی طرح پگھل ہی رہی ہے اور ایک دن ختم ہو جائے گی. مرنے کے بعد یہ سارے اعمال بھیانک شکلیں اختیار کر کے تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے, اور تم اپنے ہی وہ اعمال جس کو کرتے ہوئے آج تمہیں ذرا برابر ڈر فیل نہیں ہوتا, انہی اعمال کی شکلوں کو جب تم قیامت کے دن دیکھو گے تو تم ڈرو گے, افسوس کرو گے, بھاگو گے اپنے اعمال سے, منہ چھپاتے پھرو گے کہ نہیں یہ تو میں نے نہیں کیے. لیکن ایکسیپٹ کرو گے تم, اینڈ پہ ایکسیپٹ کر جاؤ گے تم, جب تمہیں تمہاری زندگی دکھائی جائے گی, جب تمہیں پروفز دیے جائیں گے یہ دیکھو یار تم نہیں کیے, مان لو گے تم کہ ہاں اللہ یہ تو میں نہیں کیے. اور اگر تمہاری زندگی نماز میں گزر رہی ہے, تمہاری زندگی دوسروں کے لیے آسانی بنانے میں گزر رہی ہے, تمہاری زندگی لوگوں کو سہارا دینے میں گزر رہی ہے, تمہاری زندگی عبادات میں گزر رہی ہے, تمہاری زندگی بے حیائی سے بچنے میں گزر رہی ہے, تمہاری زندگی گناہوں کے بعد توبہ کرنے میں گزر رہی ہے, تمہاری زندگی میں اللہ کی یاد ہے, تمہاری زندگی میں ماں باپ کی فرما برداری ہے, تمہاری زندگی میں مرنے کے بعد آنے والے دن کی تیاری ہے, کنگریچولیشن, تمہارے اعمال بہت حسین شکل اختیار کر کے تمہارے سامنے آئیں گے. تمہارا یہ دل چاہے گا کہ میں اپنے اعمال کو دیکھتا رہوں, اور تم شکر کرو گے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ایسے اعمال میرے ساتھی ہیں. تم شکر کرو گے کہ اللہ تھینکس, آپ کی تمام تعریفیں ہیں کہ آپ نے مجھے دنیا کے اس دھوکے والی جگہ میں اتنے پریشیس اعمال کرنے کی توفیق دے دی. میری چھوٹی سی نیت پر, میری چھوٹی سی سٹرگل پر آپ نے مجھے اتنی بڑی کامیابیاں دے دی. کنگریچولیشنز, آپ کامیاب ہیں. آپ نے وہ کیا جو اللہ نے چاہا, آپ نے نفس کے خلاف اپنی زندگی گزاری, آپ شیطان کے جالوں میں اور اس کے وسوسوں میں نہیں آئے. کنگریچولیشن,
تم سے تمہاری کامیابی کوئی چھین نہیں سکے گا. اب تم کامیاب ہو میری بہن, تم کامیاب ہو میرے بھائی. سوچیں. اللہ رب العزت بھی آپ کو سوچنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ بھائی ہر بندہ یہ سوچے اپنے ساتھ کہ اس نے اپنے آنے والے دن کے لیے کیا بھیجا. یہ 24 گھنٹے کے دن میں جو کرو گے نا, یہی تم اس 50,000 سال سے جو بڑا دن ہوگا اس میں پاؤ گے. تمہارے اعمال سے ملاقات ہوگی مرنے کے بعد, تم اپنے اعمال سے ملو گے. تمہارے اعمال ہواؤں میں نہیں اڑ رہے. جو کرو گے کسی نے نہیں دیکھا تو اوکے فائن, کسی نے نہیں دیکھا. ہاں تو اللہ کیا فرما رہے. میں آج آپ کو نا ایک بڑی زبردست آیتیں بتاتا ہوں. اگر آپ کی زندگی میں خود کو بدلنے کا شوق ہے نا, تو میں نے نا اس آیت پر تقریباً آدھا گھنٹہ غور کیا تھا, اور میں نے اس سے بہت ساری چیزیں نکالی تھی. اللہ کی مرضی سے آپ بھی نکال سکتے ہیں. میں تو آپ سے زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں, آپ مجھ سے زیادہ بڑی ڈگری ہولڈر ہے, آپ کو مجھ سے زیادہ نالج ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے. جب ایک عام سا بندہ, میرے جیسا بندہ, قرآن کو پڑھ کر اپنے لیے علم نکال سکتا ہے, تو کیا یہ فیصلہ اللہ نے پوری دنیا میں میرے لیے کیا ہے؟ نہیں. جو بھی اس پہ غور کرتا ہے اللہ رب العزت اس سے بات کرتے ہیں, اللہ رب العزت اس کو سمجھاتے ہیں, اللہ رب العزت اسے گائیڈ کرتے ہیں. ٹرائی تو کرو. گائیڈنس کی نیت سے ایک دفعہ قرآن کھولو اور پڑھو اور غور کرو, دیکھنا تمہاری زندگی کیسے بدلتی ہے. لیکن ہم ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں نا. ہمارے گھر والوں نے تو ہمیں صرف اس تک ہی رکھا ہے کہ بیٹا ایک لفظ پڑھ لو 10 نیکیاں ملے گی, نماز میں پڑھ لو گے تو 100 نیکیاں ملے گی, سورہ یاسین کی تلاوت کر لو گے تو یہ ہوگا, سورہ ملک پڑھ لو گے تو قبر کا عذاب نہیں ہوگا. ان تمام فضائل کی جگہ اپنی جگہ, لیکن قرآن سمجھانے کے لیے اترا ہے. میری بات سنیں, آپ کو کوئی درود شریف میسج کر دے ان باکس میں, اور آپ اسے اس نیت سے ڈیلیٹ نہ کریں کہ بھائی گناہ ہوگا, یا میرے ان باکس میں پڑے رہنے سے درود شریف مجھے تھوڑا سا میرے موبائل میں برکت ہوگی, تو ٹھیک ہے, ویل اینڈ گڈ. لیکن اگر آپ نے درود شریف پڑھا ہی نہیں, اس کو سمجھا ہی نہیں, تو آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا نا. تو یہ چیز ہے. سنو اللہ کیا کہہ رہے ہیں. 2 آیتیں تھی رکھنے کے لیے, لیکن ٹائم بہت کم ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ 1 گھنٹہ تو ہو گیا ہمارے آنے کا, اور آپ لوگوں کا شاید میں نے بہت بڑا ٹائم لے لیا. لیکن یاد رکھیے گا کہ میں آپ کے دیے ہوئے وقت کو ہمیشہ امانت سمجھتا ہوں, اور اس میں میری مکمل یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں خیانت نہ کروں. بس آپ سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو 2 آیتیں میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں نا, بس اسے سمجھ لو. انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, میں بتا رہا ہوں, گارنٹیڈ 100%. سنو اللہ کیا کہہ رہے ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. واو, سبحان اللہ. یہ اللہ رب العزت نے نا ہمیں کامیابی کی نا ایک بالکل شارٹ کٹ بتا دی ہے. ساری زندگی کو جیسے ایک آیت میں بند کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہو کہ یہ لو میرے بندے, یہ کرو. ہمیں ہماری زندگی نہیں سمجھ آ رہی نا کہ ہم کیا کریں یار. اللہ نے پیدا کر دیا, 60-70 سال زندگی میں رہنا ہے, کام بھی کرنے ہیں, شادیاں بھی کرنی ہے, بچے بھی پالنے ہیں, رسپانسبلٹیاں بھی اٹھانی ہے, ماں کی بھی خدمت کرنی ہے, ڈگریاں بھی حاصل کرنی ہے. کیا کریں کیا نہ کریں یار. لیکن اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں. ماں باپ تو یہ کہتے ہیں نا کہ بیٹا پڑھ لو, ڈگری لے لو, اچھی جاب مل جائے گی, اچھی جگہ پہ امپلائی بن جاؤ گے, وغیرہ وغیرہ. بیٹا پائلٹ بن جاؤ گے, ڈاکٹر بن جاؤ گے, یہ بن جاؤ گے. بیٹا شادی کر لو, شادی کے بعد بچے آئیں گے, زندگی پرسکون ہو جائے گی. لائک بہت بڑی پلاننگز بہت ایزیلی ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں. اوکے, پھر جب ہم ان کے کسی حکم کو پورا کرنے میں لگتے ہیں, یا لائف کے کسی بھی ایکسپیریمنٹ میں ہم
اپنے آپ کو دھکیلتے ہیں نا تو اس میں ہمیں دکھ بھی ملتے ہیں، سکھ بھی ملتے ہیں، پریشانیاں بھی ملتی ہیں، آسانیاں بھی ملتی ہیں. ان تمام حالتوں سے پھر ہم اکیلے ہی گزرتے ہیں. کوئی ہمارا ساتھ ویسے ہی نہیں دے پاتا جیسے کہ ہمیں لوگوں سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، یا جس طرح ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ یار اس طرح کا کوئی بندہ آ جائے اور اس طرح کی ہیلپ ہو جائے نا تو میں تھوڑا سا ریلائبل ہو جاؤں گا، کمفرٹیبل ہو جاؤں گا. اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے منع نہیں کیا دنیا کے کسی بھی عہدے کو حاصل کرنے کے لیے. اللہ رب العزت نے منع نہیں کیا مال کمانے سے. اللہ رب العزت نے شادیاں کرنے سے منع نہیں کیا. اللہ رب العزت نے لائف کو انجوائے کرنے سے بھی منع نہیں کیا، لیکن انجوائمنٹ کی حدود بھی بتائی ہیں، حدودیں بتائی ہیں. تو اللہ رب العزت اس آیت میں ہماری ساری زندگی کو ایسے ایک کپڑے میں باندھ کر گھیرا لگا کر جیسے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہو. کیا ہے؟ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ہر اس بات کو دل سے مانا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی، اور وہی حق بھی ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آیا. بس اللہ کیا کہہ رہے کہ جو لوگ، اب لوگوں میں میں اور آپ ہیں نا، اور ہمارے گھر والے ہیں، تو دیکھو اللہ رب العزت کتنی سمپل بات کر رہے ہیں ہم سے. جو لوگ ایمان لے آئے. ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ بھائی اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، میری خواہشیں اللہ رب العزت پوری کرے گا، میری حاجتیں اللہ رب العزت قبول کرے گا، میری دعائیں اللہ کے لیے خاص ہیں، وہی اس پر فیصلے کرے گا، اور مجھے اگر دنیا میں کسی بھی کام میں کبھی بھی کوئی بھی کسی بھی قسم کی ہیلپ چاہیے ہوگی تو اللہ ہی میری مدد کرنے کو آئے گا. اور اس کے علاوہ جب میں بیمار ہو جاؤں گا تو وہی مجھے شفا دے گا. یہ ہے ایمان کے کچھ وسائل، کچھ سٹیجز. خیر اینی ہاؤ، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرنا کہ ٹھیک ہے اللہ رب العزت ہی سب کچھ کرتے ہیں، لیکن فلانے شخص کے پاس جاؤں گا تو شاید اولاد ہو جائے. ٹھیک ہے اللہ رب العزت دعاؤں کو سنتے ہیں، لیکن اگر فلانا شخص میرے حق میں دعا کر دے، یا فلانے شخص کو میں خوش کر دوں، اسے کوئی دولت دے دوں، یا اس کے نام پہ کوئی قربانی کر دوں تو وہ خوش ہو جائیں گے، وہ ہمارے لیے دعائیں کریں گے، ولا ولا. اس طرح کا کوئی شرک یا اوپن شرک، جیسے کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ یار یہ والا پتھر جو ہے ہمیں اولاد دیتا ہے، یہ والا پتھر جو ہے ہمیں ہماری شادیاں کرواتا ہے، یہ والے پتھر جو ہے اگر ہم اس کی عبادت کریں گے تو یہ ہماری زندگی کو ریلائبل بنا دے گا، ہمیں جابز دلوا دے گا، وغیرہ وغیرہ. اوپن شرک جیسے. اور اس کے علاوہ جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے فضولیات قسم کا جو شرک ہوتا ہے، ایک تو اوپن شرک ہے جو واضح ہوتا ہے، اور ایک وہ شرک ہوتا ہے جو کہ ہر انسان سے ہو جاتا ہے لیکن وہ اسے شرک نہیں سمجھتا. تو جو اس شرک سے بھی پاک ہو گیا، ہر لحاظ سے مکمل طور پر اپنے دل میں اللہ کا یقین ہے اس کے، اور یہ ایک یکسو ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، اسے بھی ایمان کہتے ہیں. اس کے علاوہ پریشانیوں میں صبر کرنا ایمان کی نشانی ہے. اس کے علاوہ ہر طرح کی حالات جو ہم پر آتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے، 60-70 سال کی جو زندگی ہوتی ہے، اس میں ہم مختلف سٹیجز سے گزرتے ہیں. کبھی دکھ، کبھی سکھ، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی اچھے لوگ ملتے ہیں، کبھی برے لوگ ملتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فائدہ دیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عزت کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے مجمع میں ہمیں ذلیل کر دیتے ہیں. تو ان تمام حالات کے آ جانے سے صبر کرنا بھی، اور فساد نہ مچانا، اور ان سارے حالاتوں پر صبر کرنا، اور یہ سوچنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اسی میں میرے لیے بہتری ہے، اللہ مجھے کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں، یہ بھی ایمان ہے. اینی ہاؤ، ایمان کی اگر میں شارٹ ڈیفینیشن بتاؤں تو اللہ ہی کو سب کچھ ماننا، دیٹس اٹ، یہ ایمان ہے. اور اللہ ہی کی ساری باتیں ماننا ایمان ہے. تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں یہاں پر ایک عام سے بندے سے؟ یار سمپل، دنیا کے 8 ارب لوگ جو زندہ ہے نا، اللہ رب العزت ان سے کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو، ان کے لیے اوپن زندگی بتا رہے ہیں. جو لوگ ایمان لے آئے کس پر؟ اللہ پر، اور انہوں نے ایمان لانے کے بعد پھر نیک عمل کیے. اب نیک عمل کیا ہے وہ آپ کو پتا ہے
کسی کو خوش کر دینا نیکی، کسی کی مدد کر دینا نیکی، اس کے علاوہ نماز پڑھ لینا سب سے بڑی نیکی، بے حیائی سے بچنا، توبہ کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا، اور زنا سے بچنا، نکاح کا رخ اختیار کرنا، اور بے حیائی کے کاموں سے بچنا۔ اللہ کے نیکی کی شارٹ ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر وہ نیک کام جو آپ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرتے ہیں، اور اس میں آپ کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میرے اس کام سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، دیٹس آل، یہی نیکی ہے۔ تو نماز اسی لیے پڑھی جاتی ہے نا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ جھوٹ اور سچ کے درمیان سچ کا راستہ اسی لیے اختیار کیا جاتا ہے نا کہ سچ بولوں گا تو اللہ تعالیٰ ریوارڈ دیں گے۔ ماں باپ کی خدمت لوگ اسی لیے کرتے ہیں نا کہ اللہ خوش ہو جائے۔ شوہر اپنی بیوی کے حقوق اسی لیے ادا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت خوش ہو جائے، اور بیوی اپنے شوہر کے حقوق اسی نیت سے ادا کرتی ہے کہ میرے رب نے مجھے کہا ہے وہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں پھر نیکیاں بن جاتی ہیں۔ اور اسی طرح چلتے پھرتے اللہ کو یاد رکھنا بھی نیکی ہے، اور لوگوں کے دکھ دینے، لوگوں کے بیڈ ری ایکشن پہ گڈ ایکشن پہ، لوگوں کے گڈ ایکشن پہ، ارے کیا بول رہا ہوں، لوگوں کے بیڈ ایکشنز پہ گڈ ری ایکشن دینا بڑی نیکی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو غصہ آیا ہوا ہے، آپ بدلہ لینا چاہ رہے ہیں کسی سے، لیکن آپ اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کر دیں، چپ ہو جائیں، یہ بھی نیکی ہے۔ اینی ہاؤ نیکیاں بہت عیاں ہے، واضح ہے، ہمارے سامنے ہی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد پھر کیا کرے، نیکیاں کرے، برائیاں نہ کرے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ برائیاں کرنے کے بعد توبہ کرنا بھی نیکی ہے، تو اگر آپ کوئی برائی کرتے ہیں اور برائی کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں تو اس سے وہ برائی بھی معاف ہو جائے گی، اور یہ توبہ آپ کے لیے نیکی بھی بن جائے گی۔ اوکے، جو ایسا کرے۔ اب جو سب سے بڑی بات آ گئی نا، جس میں پورے دین کو اللہ نے سمیٹ کے آپ کے سامنے رکھ دیا، وہ کیا ہے؟ ہر اس بات کو ماننا، صرف ماننا نہیں، نہ صرف ماننا نہیں، ہر اس بات کو دل سے ماننا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی، آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل کی گئی، جس میں تمام قرآن آ جاتا ہے، تمام قرآن کے احکامات آ جاتے ہیں۔ اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ بھئی پردہ کرو، اوکے گڈ، میں کر رہا ہوں۔ اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ نظریں جھکاؤ، اوکے فائن۔ اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ وراثت کے مال کو ویسے ہی تقسیم کرو جیسے کہ اللہ کہہ رہے ہیں، تو اوکے یا اللہ، ایسے ہی کروں گا۔ اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، اوکے اللہ، آج کے بعد سچ بولوں گا۔ اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز نہ چھوڑو، نماز کو قائم کرو، تو اے اللہ ٹھیک ہے، آج کے بعد نماز ہی نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ ایک نماز بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اس مال میں سے اللہ کے بندوں پر خرچ کرو جو مال میں نے تمہیں دیا ہے، تو بندہ کہے اوکے یا اللہ، آج کے بعد ایسا ہی کروں گا۔ اگر اللہ کہہ رہے ہیں زکوٰۃ ادا کرو، اوکے اللہ۔ اگر اللہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کا مال ناحق، کسی کو قتل نہ کرو، لڑائی نہ کرو، جھگڑے نہ کرو، غیبتیں نہ کرو، یعنی اس طرح کے تمام احکامات جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، اس فیصلے کے ساتھ کہ ان کو لوگوں تک پہنچا دو، اور لوگوں کو یہ بتا دو کہ اپنی زندگی ان رولز کے مطابق گزارنی ہے۔ تو اگر کوئی دل سے ان باتوں کو مان لے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تمام باتیں جو ہم تک پہنچ چکی ہیں وہ ہم مان لیں، تو پھر اللہ پھر ایسی زندگی کے بارے میں، ایسی باتوں کے بارے میں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، کہہ رہا ہے کہ وہی حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت کو کوئی بھی حکم اپنی طرف سے نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لڑکیوں پر پردہ فرض نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام امت پر نماز فرض نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام امت کو سچ بولنے کی ترغیب نہیں دی، بلکہ اللہ رب العزت نے ہی یہ تمام چیزیں فرض کیے ہم پر، ہمارے نبی نے تو ہم تک پہنچائی۔ اور جو احکامات اللہ رب العزت نے ہمیں فالو کرنے کے لیے بتائے، ہمارا نبی
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان احکامات کو پورا کرنے کے پابند ہیں. خود بھی انہوں نے بھی ہمیشہ سچ بولا, انہوں نے بھی کوئی نماز نہیں چھوڑی, انہوں نے بھی زکوٰۃ ادا کی, انہوں نے بھی حقوق ادا کیے لوگوں کے, فرینڈز کے, گھر والوں کے. انہوں نے بھی کسی کو ناحق قتل نہیں کیا, انہوں نے بھی معاذ اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کی. قرآن پر مکمل عمل کر کے ہمیں دکھایا. سمجھ رہے ہیں؟ تو دیکھو اللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہی حق ہے. ہمارے پیغمبر نے وہ تمام احکامات مان کر ہمیں یہ بتایا کہ آپ لوگوں نے بھی اسی کی پیروی کرنی ہے. تو پھر اچھا اگر ہم ایسے کریں گے, لیٹ سپوز ہم کیا کریں کہ ایمان بھی لے اللہ پر, نیک عمل بھی کرے, اور ہر اس بات کو مانے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اللہ کی طرف سے, جو حق ہے, جس میں کوئی شک نہیں ہے کسی قسم کا, اور جس کو مان کر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. تو پھر اللہ کیا فیصلہ کرے گا ہمارے بارے میں, اللہ ہمیں کیا ریوارڈ دے گا اس دنیا میں. دیکھو اللہ تعالیٰ نا جانتے ہیں انسان کے مزاج کو. انسان کبھی بھی اس کام کو نہیں کرے گا جس کام میں اس کو کوئی بینیفٹ نظر نہ آئے. انسان کبھی بھی وہ جاب نہیں کرے گا جس میں اس کو کوئی سیلری نہ ملے. انسان کبھی بھی وہ بزنس نہیں کرے گا جس میں اس کو صرف لاس ہی لاس ہو اور کوئی بینیفٹ نظر نہ آئے. انسان ہمیشہ اس چیز کی طرف بھاگے گا, اس چیز کی سٹرگل کرے گا جس میں اس کو واضح کوئی کامیابی نظر آئے گی, کوئی پروفٹ نظر آئے گا, بینیفٹ نظر آئے گا, سکون نظر آئے گا. انسان ہمیشہ ایسے ہی سورسز کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے, ایسے ہی چیزوں کو کلیم کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے آگے ہمیں یہ بتا دیا کہ جب تم ایسا کرو گے نا تو اللہ کیا کریں گے, کفر عنہم سیئاتہم وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ.